Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers and learners. Welcome to my channel Digital Schooling 1 to 10. हमने प्रीवियस वीडियो में अलिफ से लेके ये तक हमने उनके डॉट से और उनकी शेप से हमने अल्फ़ाबेट्स को समझा था। तो आइए आज हम इन हुरूफ से, इन अल्फ़ाबेट से आज हम पिक्चर की मदद से देखते हैं कि इनसे कौन कौन से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। अलिफ, जैसा कि हमने अलिफ को सीखा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, इस पर ना कोई डॉट होता है ना कोई और साइन होता है। इससे अब इस पहली पिक्चर में हम देखते हैं अलिफ। अलिफ इज़ द नेम ऑफ दिस अल्फ़ाबेट। इस अल्फ़ाबेट का नाम अलिफ है और साउंड इसकी आ, और आ इसकी साउंड है। हर अल्फ़ाबेट जो है एक अपना नाम रखता है, उसका एक नेम होता है और एक उसका साउंड होता है। तो इसका नाम अलिफ है और इसकी साउंड जो है आ है। आ ना र, अनार। ठीक है, और ये बना हुआ भी है अनार, पोमीग्रेनेट अनार। पोमीग्रेनेट मीन्स अनार। पिक्चर नंबर 2 में देखते हैं कि अलिफ तो है, लेकिन अलिफ के ऊपर एक छोटी सी और एक पिक्चर बनी हुई है, एक और अल्फ़ाबेट छोटा सा बना हुआ है, लाइक एन। एन की जैसी शेप का एक बना हुआ है। इसको उर्दू में कहते हैं मद। ये मद इसलिए होता है, इस अलिफ के ऊपर मद लगाने का मतलब ये होता है कि जब हम इसकी अलिफ की जो साउंड है उस आ को जब हमें मज़ीद एक अलिफ और आगे खींचना होता है तो हम इस मद को लगा देते हैं। ये इसका लगाने का मकसद है। तो और इसकी हम पिक्चर देखते हैं। पिक्चर कौन सी बनी हुई है? मैंगो फ्रूट की बनी हुई है पिक्चर, मैंगो फ्रूट की। तो इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये मैंगो फ्रूट है, इसको कैसे? आम। अब हमने थोड़ा खींचा ना, आम। तो ये आवाज़ ये हमें समझ आ गया कि आवाज़ खींचना होगा तो मत लगा देंगे अलिफ के ऊपर। अब ये बे हम पढ़ चुके हैं कि बे के नीचे एक डॉट होता है और एक इसको नुक्ता बोलते हैं उर्दू में। इससे जो अब पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर नंबर 3 में पिक्चर बनी हुई है बिल्ली। बिल्ली, तो बिल और ली के लिए हमने एक और लाम के ऊपर हमने एक और शेप दी हुई है, एक और हमने छोटी सी पिक्चर लगाई हुई है, एक शेप बनाई हुई है इसके ऊपर। ये है, क्या है ये तशदीद है। तशदीद इसलिए होती है कि जब हम किसी भी हर्फ को 2 मरतबा पढ़ना चाहते हैं तो हम उसके ऊपर एक तशदीद लगा देते हैं। तशदीद का मतलब होता है 2 दफ़ा पढ़ना। बिल ली, बिल और ली में 2 मरतबा, बे को लाम में मिलाया बिल और फिर लाम को दोबारा से या में ली, बिल्ली। ठीक है, पिक्चर नंबर 4 की तरफ आते हैं। पे हम पहले सीख चुके हैं कि इसके नीचे जो होते हैं 3 डॉट्स होते हैं। ठीक है, और हमने पिक्चर इसकी हम क्या देख रहे हैं? पिक्चर हम किसकी देख रहे हैं? हम फ़ैन की पिक्चर देख रहे हैं। फ़ैन हमें पता है, फ़ैन को हम इलेक्ट्रिक फ़ैन, उसको हम हवा के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए, पे नून काफ, पंग काफ, दो चश्मी है अलिफ, पंखा। तो फ़ैन को हम उर्दू में क्या कहेंगे? पंखा। अब उसके बाद पिक्चर नंबर 4 है, तरबूज की पिक्चर लगी हुई है, आगे ते बनी हुई है, ते के ऊपर 2 डॉट हैं और तरबूज, और इसका वर्ड भी बना के दिखाया गया है, तेरे, तर बे वाव बू और जे साकिन, तरबूज। ठीक है, और बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेकिन आसान से पिक्चर, आसान चीज़ों की पिक्चर लगाई गई है ताकि हमें पढ़ने में, हमें उसकी प्रोनंसिएशन में उस आसानी हो। हम उसकी शेप भी देख लें, अल्फ़ाबेट की हम शेप भी ज़हन नशीन कर लें। हम उसकी पिक्चर से भी अंदाज़ा लगा लें कि इससे बहुत आसान सा कौन सा लफ्ज़ शुरू हो सकता है? ट्रक। ट्रक हम देखें, TRUC, ट्रक। इंग्लिश वाला जो ट्रक है उसको उर्दू में ऐसे लिखेंगे, टे रे काफ, ट्रक। अच्छा, उसके बाद पिक्चर नंबर 7 जो है वो बहुत सारे फ्रूट्स की है और इसकी शेप जो है बे ते, हम पढ़ चुके हैं कि बे, पे, ते, टे और से, इनकी बिल्कुल एक जो है वो बोट की तरह और एक प्लेट की तरह की शक्ल होती है। और
اس کے نقطوں میں صرف یہ ڈاٹ سے اپنے جو ہے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. بے کے نیچے ایک ڈاٹ، پے کے نیچے 3، تے کے اوپر 2، ٹے کے اوپر ایک ٹو، اور سے کے اوپر 3 ڈاٹ. ٹھیک ہے. اور ایک پلیٹ ہے جس میں بہت سارے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 5 6. سوری. تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے فروٹ جب ایک جگہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں. اس کے لیے یہاں لفظ ہمیں لکھ کے بتایا گیا، سمر، سے میم رے، سمر. سمر مینس مینی فروٹس. اوکے، مور دین ون، ایک سے زیادہ فروٹ کے لیے ہم سمر لکھیں گے. ٹھیک ہے. اور سے سمر ہمیں بتایا گیا، آسان سا لفظ. پکچر بھی اس کی بنا دی گئی ہے کہ جب بہت سارے فروٹ ایک جگہ ہوں تو اس کو سمر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیم کے اندر ایک نقطہ ہم پڑھ چکے ہیں. ایک یہاں پہ پکچر بنائی گئی ہے. پکچر نمبر 8 میں ایک پکچر ہے، کس کی؟ کلون کی ہے، یعنی جوکر. جوکر ہوتا ہے جو ہمیں ہنساتا ہے، ہمارے جو کامیڈی کرتا ہے، اس کو جوکر بولتے ہیں. جیم واو کاف رے، جو کر. ٹھیک ہے. بہت آسان سا لفظ ہمیں بتایا گیا، جو کر. اچھا، اس کے بعد پکچر نمبر 9 میں ہمیں ایک برڈ ہے. ایک برڈ ہمیں بنا کے یہاں پہ دکھائی گئی ہے، اور اس کو بتایا گیا ہے کہ چے سے ہم کون سا برڈ اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ چڑیا، چیڑے، چڑ، یہ الف یا، چڑیا. پکچر نمبر 9 میں چے بنا ہوا ہے، الفابیٹ کا چے، اردو الفابیٹ کا چے، اور اس کا لکھا ہوا بھی ہے کہ چڑیا. اس سے چڑیا کے چے سے اسٹارٹ کرتے ہیں چڑیا کو. پکچر بھی بنا کے دکھائی گئی ہے. آگے چلتے ہیں. پکچر نمبر 10، یہ ہے اور یہ مٹھائیاں بنا رہا ہے. کون ہے یہ؟ حلوائی ہے. حل ہے لام، حل واو الف وا، اور چھوٹی ہے ای، اور اس کے اوپر حمزہ ایک بنا دی گئی ہے. یہ ای کی آواز اس سے نکلتی ہے. حلوائی، حلوائی، مٹھائی یعنی سویٹس. سویٹس مینس مٹھائی. خے، یہ پکچر نمبر 11 میں ایک ریبٹ بنایا گیا ہے یعنی خرگوش، اور یہ خے الفابیٹ اردو کا، اور خے الفابیٹ ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم اس کی خرگوش کی یہاں نیچے اسپیلنگ بھی لکھی ہوئی ہے، خیر خر، کاف واو گو، شین ساکن. جو آخر میں بناتے ہیں اور جو جڑتا نہیں ہے کسی کے ساتھ، کمپلیٹ پورا ورڈ لکھا جاتا ہے، اس کو ساکن بولتے ہیں. اسٹاپ یعنی کہ سائلنٹ. یہاں پہ ہم اسٹاپ کر رہے ہیں، ہم سائلنٹ کر رہے ہیں شین کو. خرگوش ایسے ہم پروناؤنس کریں گے، خرگوش. دال، درخت، ٹری. ٹری مینس درخت، دال سے درخت. ڈال سے ڈول، ڈال واو لام، ڈول. ڈول کی پکچر بھی بنی ہوئی ہے. زال سے ذخیرہ. دیکھیں یہ زیادہ چیزیں جب ایک جگہ جمع کر کے رکھی جاتی ہیں، جب اسٹاک کیا جاتا ہے چیزوں کو، اس کو زال سے ورڈ آتا ہے اس کا، ذخیرہ. زال، زا، خایا، خی، را، ہا، رہ، ذخیرہ، ذخیرہ. اب آگے رے ہے. یہاں پہ ریل بنی ہوئی ہے. ٹرین، ٹرین مینس ریل. رے یہ لام، ریل. رے یہ لام، ریل. تو اس طرح سے اس کو پروناؤنس کریں گے. یہ ڑے ہے، گاڑی. ڑے سے ڑے ایسا اردو کا ایک ایسا الفابیٹ ہے ڑے جس سے کہ کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا، بیچ میں استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ کار ہے نا، کار. کار مینس گاڑی، ڑے بیچ میں آیا. گا والف گا، ڑے چھوٹی ہے، گاڑی. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ ڑے کے بعد زے ہے، زے کے اوپر ایک ڈاٹ ہوتا ہے. اس سے ہمیں چین بنا کے دکھائیے. چین مینس زنجیر. زے نون، زن، جیم یہ جی، اور رے جو ہے وہ ساکن ہے، سائلنٹ ہے، زنجیر. اچھا، ایک زے ہے، زے، یہ بڑی زے کہلاتی ہے. جالا باری، اس کی آواز کچھ جیم اور زے کی مکس آواز نکلتی ہے. جالا باری. جب رین، جب بہت ہی بارش جب ہوتی ہے، جب رین ہوتی ہے تو اس کو جالا باری، کچھ مکس سی آواز ہوتی ہے، جیم اور زے کی مکس آواز، بڑی زے، جالا باری. ٹھیک ہے. یہ بارش ہونے کو کہتے ہیں، بارش ہونے کو. بارش ایک آسان سا لفظ ہے. رین، رین مینس بارش، اور اس کو جب یہ کنٹینیو ہوتی ہے تو جالا باری اردو میں کہلاتی ہے. اچھا،
اس کے بعد پکچر ہے سیب، ایپل، ایپل کی پکچر ہے، ایپل مینس سیب، سین یہ بے سیب، اس کا لفظ بھی بنا کے دکھایا گیا، اور اس سین سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ، ٹھیک ہے، سین سے سیب، ایپل، ٹھیک ہے۔ یہ لائن بنا ہوا ہے، لائن مینس شیر، شین سے سٹارٹ کرتے ہیں، شین یہ رے شیر۔ اچھا، لاسٹ پکچر میں سواد سے صندوق، سواد نون، سن دال واو دو قاف ساکن یعنی سائلنٹ۔ پورا جب حروف آخر میں لکھا جاتا ہے وہ موسٹلی وہ سائلنٹ ہوتا ہے۔ وہاں پہ جب ہمیں کسی ورڈ کو ہم جب روکنا چاہتے ہیں، تو اس کے آگے ہم ایک کمپلیٹ الفابیٹ لکھتے ہیں، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، وہ صندوق، صندوق، کیونکہ آگے یہ کسی سے مل نہیں رہا ہے، کمپلیٹ بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے الف سے لے کر کے صاد تک کی شیپ دیکھی، اس سے آنے والی جو پکچرز ہیں ان کو تصویروں میں پہچانا کہ وہ کیا ہیں، اور نیچے ہم نے اس کی پروننسیشن، اس کی ادائیگی بھی دیکھی، انار، آم، بلی، پنکھا، تربوز، ٹرک، سمر، جوکر، چڑیا، حلوائی، خرگوش، درخت، ڈول، ذخیرہ، ریل، گاڑی، زنجیر، ژالہ باری، سیب، شیر، صندوق۔ تو یہ ہم نے الف سے لے کے صاد تک کے ہم نے حروف بھی دیکھے، ان کی پہچان کی، ان کی شکلیں بھی پہچانی، اور ان کی پروننسیشن، ان کی آوازیں بھی ہم نے نکالنے کی پریکٹس کی۔ تو یہ ہماری لیسن نمبر 2 ہمارا اسپیکنگ پریکٹس کا تھا۔ حروف سے اسپیکنگ ہم بالکل بیسک سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ لیسن سمجھ آیا ہوگا، اس کی بار بار پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔